औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुकाबिले एहतराम नाज़रीन, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में। नाज़रीन, मैं हर जो पोस्ट बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, जो उसमें कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई रहनुमाई, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ ना, खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब ने देखनी है और इन सारे पॉइंट्स पे गौर करना है। यकीन करें, मेरी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात जो मैं आपसे कुछ चंद शेयर करूँगा और आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये जो जादूगर जिन्होंने ज़िंदगी लोगों की बर्बाद की हुई, बीमारियां, परेशानियां, रिश्ते, लूट मार के कारोबार ख़राब किए हुए, रिश्ते ख़राब किए, रिश्ते बंद हुए, किसी के मियाँ बीवी के झगड़े, किसी को औलाद के झगड़े, किसी घर में बीमारी डाली है, किसी घर में परेशानी डाली है, और लोगों की ज़िंदगियाँ इन्होंने हराम की हुई है। हराम किस तरह करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि जादूगर आपके घरों में कैसे दाखिल होते हैं। ध्यान से सुने, मैं फिर कहता हूँ, ये सब ने देखना है। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये फैलाएं इस काम को। जादूगर किस तरह लूटमार करते हैं, किस तरह आपके घरों में दाखिल होते हैं, और किस तरह आपके घरों में दाखिल होकर आप लोगों को लूट मार करते हैं, और लूट मार के बाद अपने मज़मूम मकासद पूरे करते हैं। यानी कि वो तरीके, वो हरबे, वो इनकी चलाकियाँ, वो इनके फ्रॉड, वो इनके झूठ आज आपसे शेयर करूँगा कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से हरबे जो इस्तेमाल करके ये आपके घरों में दाखिल होते हैं बाकायदा। और आपके घरों में आपके दाएँ बाएँ इनके चेले फिर रहे होते हैं, आपके दाएँ बाएँ इनके वर्कर फिर रहे होते हैं, इनके जासूस फिर रहे होते हैं, इनके एजेंट फिर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो आपने अवेयर होना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो जब आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी आपके घर में चीज़ें चल रही हैं। होता करते क्या है ये। मेरे पास एक औरत है, मुझे कहने लगी मैंने ना अपनी जो बेटी है, बहू है ना, उसको तलाक दिलानी है। मैं यहाँ पे अपने देखने वालों को कह दूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई मियाँ बीवी की लड़ाई वाला काम या माँ बेटे को लड़ाई वाला, किसी की लड़ाई झगड़े वाला काम मैं करता ही नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं क्या कहती, मैंने हर सूरत, मेरा बेटा मुझसे छिन गया, मैंने हर सूरत में अपने बेटे को, अपनी बहू को तलाक दिलानी को, उसके लिए जो आप कहते वो करो। मैं कहा कैसी बात है। मैं उसको टरखा दिया, 2 दिन बाद फिर आ गई, फिर कहती मुझे पता है कि आप मेरा काम कर सकते हैं, मैंने अपनी बेटी को, बहू को तलाक दिलानी है। मैं फिर टरखा दिया, जो दूसरी टरखा दिया तो अब उसका ड्राइवर मेरे पास आया, कहता है प्रोफेसर साहब आप क्या कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी सामिया 10-15 लाख आपको दे देगी, आप काम क्यों नहीं करते इसका। मैं क्यों काम करूँ, काम ही गलत है, जायज़ काम मैं क्यों करूँ। कहता नहीं, मैं आपका ना साथ शामिल हो जाऊँगा, मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा। ये औरत पहले भी 4-5 बाबों के पास, ये तगड़ी औरत है, अमीर औरत है, 4-5 बाबों के पास 10-10, 20-20 लाख लुटा के आपके पास, इसको आदत है पैसे ज़ाया करने की। इससे पहले किसी और बाबे के पास जाए, मेरे साथ मिले, मैं आपका साथ। मैं कहा तुम क्या करोगे, तुम करोगे क्या। कहने लगा मेरे पे बड़ा आसान काम है, मैं ये करूँगा कि मैं ना आपके साथ रब्ते में रहूँगा, मुझे आप चीज़ें देंगे, मैं इनके घर में क्यारियों में, इनके सोफ़ों के नीचे, इनकी मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें दबाऊँगा और आपको बताऊँगा फ़लाँ जगह चीज़ पकड़ी। जब आप आएँगे ना तो मैं कहूँगा वो जगह, तो आप जाओ कहेंगे यहाँ से मिट्टी उठाएँ जी, वहाँ से मुर्गी निकल रही, हड्डियाँ निकल रही, कहीं से काले कपड़े निकल रहे हैं, कहीं से क्या चीज़ गंद निकल रहा है, नाम लिखे हुए ऊपर, सुइयाँ चुभी हुई हैं, बुढ़ावे बने हुए हैं, गुड़ियाँ बनी हुई। तो जो चीज़ें जहाँ मैं कहूँगा ना आप यहाँ को निकालनी है, ताकि इनको आप पे यकीन आ जाए कि आप एक पहुँची हुई हस्ती, आप पक्खों के ऊपर से तवीज़ निकाल रहे हैं, सोफ़ों के अंदर से निकाल लें, कारपेट के अंदर से निकालें, तो मैं वो चीज़ें वहाँ रखा करूँगा, तो आपको बता दिया करूँगा, तो आपने आके वो इस्तेमाल करनी है। मैं हैरान हो गया। एक बात इस तरह 8-10 बंदे हो रहा है। एक लड़की के घर में दम करने गया, जब मैं दम करने गया तो लड़की ने मुझे कहती कि मुझे सर में दर्द होता है, मेरे सर पे हाथ रख के दम करें। मेरा अक्सर लोग जानते हैं कि मैं पेन या पेंसिल होती है तो मैं उसको पकड़ के उसके दम करता हूँ, ताकि ना एक हिजाब, एक पर्दे का। मैं कहा मेरे पास पेन को लाओ, मैं कहती कोई नहीं, आप सर पे हाथ रख दे। अच्छा, मैं बाहर, मैं कहा कोई पेन शैन कोई चीज़ दो ताकि मैं तुम्हारे सर पे, अकेला कमरे में वो और मैं, कहती आप सर पे हाथ रख दे। अच्छा, मैं कहा नहीं, मैं कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैंने को उसका ब्रश पड़ा होता, हेयर ब्रश, मैंने पकड़ा और उसके सर पे आकर दम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद कहती कि मेरा पेट पे दम करे। मैंने पेट पे दम कर दिया, मेरे गोडों पे दम करे। उसके बाद उसने अगली बात की मेरे सीने पे दम करे। मैं हैरान हो गया, मैं बच्ची के दम मेरा अलर्ट हुआ। मैं कहा ये बच्ची क्या बाकी तो चल रही है। मैंने कहा बेटा ये कैसी बात कर रही हो। कहती सीधी सी बात है प्रोफेसर साहब, मेरे साथ मिल जाए, मैं आपको वारे न्यारे कर दूंगी। मैं कहा क्या करोगे तुम वारे न्यारे। कहती मैं पहले हमारे पीर साहब होते थे यहाँ पे, वो पीर साहब फौत हो गए हैं, अब मुझे एक और पीर की तलाश है। मैं कहा तुम करती क्या हो। कहती करती क्या, मैं यहाँ पे मिली हूँ, जो चीज़ें मुझे आप कहेंगे मैं दबा दिया करूँगी, आप आके वो चीज़ें निकालेंगे, यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, वहाँ से चीज़ें, घर वालों को आप पे यकीन हो जाएगा, और ये हर विजिट पर आपको 10,000 रुपये। मैं कहा मैं तो पैसे लेते ही नहीं। कहती ना ले, ये कौन सी बात है, मैं हर विजिट में 3,000 मेरा, 7,000 आपका, 3,000 मुझे दिया करेंगे, 7,000 आप हर हफ्ते ही जाया करेंगे, हम चौखे लोग हैं, तो आपने करना। दूसरी बात है कि मेरे से दोस्ती भी लगा लेंगे अब शब। मैं कहा तू किस लिए ये कर रही है। उन दिन में पिट से चलता, कहता मेरा बिल बड़ा आता है, मेरा महबूब है, तो मैं उससे बातें करती हूँ, 25-25, 30 हज़ार, 40 हज़ार बिल आ जाता है। वो खुफिया फ़ोन मैंने रखा हो, तो मैं बिल के पैसे देने होते हैं तो मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आती। मैंने अपने महबूब को संभालने के लिए वो बिल करती हूँ। मैं क्या, और दूसरी बात है कि एक और ऑफ़र देती हूँ। मैं क्या ऑफ़र देती हूँ।
کہتی میں اپنے دوستوں کی طرف آپ کو لے جاؤں گا, آپ اس طرح وہاں پہ کام شام کریں گے, میں چیزیں رکھ دیا کروں گی, تو وہ پیسے آپ کو دیں گے 30% میرا, 70% آپ کا. تو میں کہ تم پیسے میں لیتا ہی نہیں. کہتی آپ نے پیسے کون سے لینے, آپ کی جیب میں پڑا کریں گے, میں لفافہ آپ کی جیب میں آرام سے ڈال دیا کریں گے, آپ نے بس نہ چپ رہنا آگے سے. میں کہا میں لیتا ہی نہیں. کہتی آپ نہیں بھی نہ لیں گے, میں اتنا کنونس کروں گی اپنے رشتہ داروں کو, اپنی سہیلیوں کو کہ یہ پیسے لیتے نہیں ہیں, آپ نے زبردستی جیڑ با, میرا حساب قبول ہونا چاہیے. میں حیران ہو گیا. اس کے بعد یہ 2-3 دفعہ مجھے 2 عورتیں بھی ملی, 2 اور بندے بھی ملے, انہوں نے مجھے یہ آفر کی کہ آپ ہمارے گھر کریں. یہ تو یہ اسی وقت حیران کن جو سب سے بڑا المیہ آپ کے آتا ہے نا. ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا, میرے پاس نا 4-5 لوگ آ گئے میرے پاس, کہتے جی ہم نے آپ کے آستانے پہ ڈیوٹی دینی ہے. میں کہا ڈیوٹی دے کے کیا ڈیوٹی دینی ہے آپ نے؟ کہتے جی ہم نے آپ کے آستانے پہ نا ڈیوٹی دینی ہے. میں کیا ڈیوٹی دینی ہے؟ کہتا ہمارے پیر صاحب تھے وہ فوت ہو گئے تو بیٹے کے ساتھ ہماری بنی نہیں, اب ہم 6-5 لوگ ہیں, ہماری ٹیم ہے, ہم آپ کے آستانے پہ. میں کہا آپ کے آستانے کو اٹھا دیں گے. میں کیا کریں؟ پہلے کہنے لگے کہ جب آپ آستانے پہ بیٹھے ہوں گے نا, جب کوئی بندہ نہیں ہوگا تو ہم 4-5 بندے آپ کے دائیں بائیں بیٹھ جا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بابا جی ہے. ایک بات, پھر ہم 20-25 پلاسٹک کی جوتیاں لائیں گے, جب جس کمرے میں آپ بیٹھتے ہیں نا باہر پلاسٹک کی جوتیاں پڑی ہوں گی, گزرنے والے کہیں گے یہاں پہ بابے بیٹھے ہوئے. 2 کام. تیسری بات, جب بیٹھے ہوں گے نا بندے کافی, ایک بندہ اچانک آئے گا جی میری موٹر سائیکل مل گئی, بابا جی بلے بلے میرا پتر مل گیا, مجھے نوکری مل گئی, میں مٹھائی کا ڈبہ لاؤں گا. تو ہم نا آپ کے پروموٹ کریں گے, وہاں پہ آ کے میرے مختلف دوست ہمارے آیا کریں گے, بابا جی چھا گئے ہیں, کمال ہو گیا, میرا بیٹا مل گیا, مجھے نوکری مل گئی, میرے موٹر سائیکل چوری تھی وہ مل گئی, میرا سونا مل گیا, میری بیوی ٹھیک ہوگی فلاں. تو آپ کی کرامات شو کریں گے اپنے معاشرے میں. میں کہا فائدہ, میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں 30%, یعنی کہ 30% آپ ہمیں دیں, ہم آپ کو کام کریں گے. میں کہا یہ کیا بات ہے, آپ کدھر چلے گئے؟ کہتے 30% ہمیں دیں. اس سے جو خطرناک کام ہے, میرے پاس 100-150 ایسی ملازمائیں آ چکی گھروں میں جو کام کرتی ہیں, وہ کسی نہ کسی بابے کی ایجنٹ ہوتی ہیں. جو ملازمائیں آپ کے ساتھ گھروں میں کام کرتی ہیں نا, کہ وہ تعریفیں کریں گی خساتہ عورتوں کے ساتھ, فلانا بابا بڑا پہنچاتے ہیں, یعنی ٹھیک چلو اس کے پاس جاتے ہیں. بابا چلا گیا, وہ گھر میں اس طرح چیزیں سپلائی کر رہی ہیں, یہاں سے جنہیں نکل تعویذ نکل رہے ہیں, یہاں سے ہڈیاں نکل رہی ہیں, یہاں سے کالے کپڑے نکل رہے ہیں, یہاں پہ بڑھاوے نکل رہے ہیں. وہ ملازمائیں ان کے ساتھ ملی ہوتی ہیں, اور وہ مجھے کہتی کہ ملازمیں بابا جی مجھے رکھ لو 30% دے, مجھے رکھ لو 40% دے, بابا جی مجھے 50% رکھ لو, بابا جی مجھے 10% رکھ لو. میں کہا کسی اب مجھے سمجھ آ گئی ان کی. میں کہا نہیں, میں تو ایسے پیسے لیتا ہی نہیں, چلو تسی نہیں لیتے, ہمارا گزارا ہو جائے گا نا, ہمیں آپ کیسے دیں. میں کہا میں جب یہ پیسے لیتا ہی نہیں, میں یہ کام کیوں کروں, کیوں آپ ایسے کہتے نہیں جی آپ کریں نا پلیز. اور اب ہمارے گھروں میں بے شمار میرے پہ جو عورتیں آتی ہیں, میں جب جاتا ہوں مجھے عورتیں میرے پاس آتی ہیں, ہماری کام کرنے والی نے بتایا کہ فلاں بابا بڑا پہنچا ہوا. میں اس بابے کو جانتا ہوں, فراڈی چوٹا آرام زیادہ. یہ اس کے پاس لے جاتی ہیں, بابا وہاں جا کے 10,000 20,000 40,000 جب دیتے ہیں تو اس میں 30% یہ لیتی ہیں. آپ کی ملازمائیں جو ہیں گھروں میں, یہ آپ کے نوکر جو آپ کے ملازم ہیں, یقین کریں یہ کسی نہ کسی بابے کے ساتھ. میں حیران ہوتا جو میں کسی گھر میں جاتا ہوں, بابا وہ فوری طور ملازم مجھے کہتا ہے بابا جی ذرا نمبر دو نا, بابا میرا نمبر پکڑو. میں کیا بات ہے؟ کہتے جی میں آپ کو گھر کی ساری رپورٹ دیا کروں گا. اب جب کسی بندہ کسی گھر میں پیر بن گیا ہے اور اس کی گھر کی رپورٹ آنا چاہیے, گھر میں یہ کھایا جا رہا ہے, یہ پیا جا رہا ہے, کون لڑ رہا ہے, کون ہنس رہا ہے, کون بول رہا ہے. اور جب بابا جی اس گھر میں آ کہتے کہ آپ کے گھر میں یہ ہوا تھا, آپ کے گھر میں وہ ہوا تھا, آپ کے گھر میں ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا, تو گھر والے سارے زمین پہ بیٹھ جائیں گے. بابا تو بڑا پہنچا ہوا. پتہ کہتے ہیں میرے پاس ایک عورت ہے, کہتی میرے بابا جی کو ہر بات کا علم ہے, ہر بات کا علم ہے, ہر بات کا علم ہے. تو میں کہ ہر بات کا کیسے علم ہے؟ میں نے نوکر اس کو لدا کی. میں کہ بات سن, میرے پاس جن میں تیری جان نکالوں گا تو بتا کس بابے کے ساتھ ملی. فوری مان گئی میں فلانے بابے کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ بھی مل جاتی ہوں, مجھے داڑھی لگائیں, مجھے پیسے لگائیں, یہ ویسا ویسا ہے. یعنی کہ آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں وہ اکثر کسی نہ کسی بابے کے ساتھ ملی ہوتی ہے. اس کی کرامات شو کریں گی, اس کے وظائف شو کریں گی, وہ پہنچا ہوا, وہ بہت پہنچا ہوا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. ایک گھر میں تو بڑا ظلم میں نے دیکھا. ایک گھر میں جب میرے جاننے والے بیوروکریٹ تھے تو ان کے نا 100 تولہ سونا چوری ہو گیا. میں جب ان کے گھر میں گیا, میں گھر میں جب گیا نا ادھر, تو میں بار بار دیکھوں تو میں ایک نوکر کو ملازمہ کو علیحدہ کر لیا. میں کہا بتا تو نے یہ سائڈ پہ, میں کہا میں نے سارا فلم دیکھی ہے, سارا میں نے دیکھا, تو نے یہ سونا چوری کرایا, تو نے یہ سارا کوئی کرایا. تو پہلے تو کہتی نہیں, پھر مجھے آخر کہتی 10 تولے آپ لے لینا, میرا نام نہیں لینا. میں نے اپنے بندے کو بلایا تھا. میں گھر میں کام, ہم گھروں میں جاتی اسی لیے ہیں کہ وہاں جیسی ہمیں موقع ملے تو خدا کے لیے اگر آپ کوئی ملازمہ آپ کے پاس آتی ہے, اس کا شناختی کارڈ, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا آگا پیچھا چیک کر کے اس کو رکھے. اگر آپ ایسی حماقت کرتے ہیں, ایسی غلطی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ستیاناش کرتے ہیں. کچھ جگہوں پہ میں نے اور بھی دیکھا جو طاقتور جادوگر ہیں, جو یہ تو فراڈی شعبہ باز تھے نا, وہ واقعی ایسی چیزیں گھروں میں بربادی ہیں. وہاں پہ پھر خون کے چھٹے آ رہے ہیں, وہاں پہ پانی کے چھٹے آ رہے ہیں, گندگی آ رہی, بدبو آ رہی, اس گھر میں بربادی کا عمل شروع ہو گیا. جب یہ ملازمائیں, یہ ڈرائیور, یہ نوکر جب آپ گھروں میں آ کے
وہ چیزیں دباتے ہیں، لگاتے ہیں، پھینکتے ہیں، وہ چیزیں دبا دیتے ہیں گھروں میں. اس گھر میں واقعی شیطانی قوتوں کا راج شروع ہو جاتا ہے. وہ بیماریاں، پریشانیاں، رولے، لڑائی جھگڑے، کاروبار خراب، یہ وہ. جب کاروبار خراب ہوتا ہے تو فوری طور پہ گھر والے کہتے ہیں کسی بابے کو ڈھونڈیں. وہ ڈرائیور یا وہ جو ملازمہ وہ فوری طور پہ کہتی فلانا بابا فلانے بستی پہنچی ہوئی ہے، اس کے پاس چلتے. تو یہ ان کے وہ سیکرٹ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نیا بندہ میرے پاس آتا ہے نا کہ ہاں جی مجھے اپنے ایجنٹ رکھ لیں. میں کتنے پیسے لوگے؟ 30%، 20%، 50%. ان کو ایسا لگاتے. ایک عورت میرے پاس پیچھے آئی، مجھے کہنے لگی کہ میں نا یہ میری نوکر نے کہا کہ میرے پاس بانڈ تھے تو یہ میرا بابا ہے نا اس نے بانڈ نہ وہ لگوا دیا میرا، تو آپ بھی اس بابے کے پاس چلیں. وہ بابے کے پاس گئی. بابے نے اسے کہا کہ تم ایسے کرو کہ 25,000 ہزار والے بانڈ جو نا 10 لے کے 2.5 لاکھ کے بانڈ بن گئے. بابے نے رول بنا کے رکھ لیے اور اس نے کہا کہ میں رات کو پڑھائی کروں گا، صبح آپ کو واپس کروں گا. اب بابے نے اصل بانڈ تو رکھ لیے، وہ جو رول کیا ہوا تھا صبح اس نے ایک اور رول فوٹو کاپیاں کر کے اس کو دی اور کہا گھر جا کے اس کو رکھ دینا ہے، اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. اس کے اندر اس نے کوئی کیمیکل لگایا ہوا تھا ان جو فوٹو کاپیاں دی. وہ جب رکھا تو 2 دن بعد جب کھولا تو وہاں پہ راکھ ہی راکھ پڑی ہوئی تھی. تو وہ عورت بھاگ کے گئی بابے کے پاس، بابا جی وہ تو آپ نے جو مجھے بانڈ دیے تھے لگنے کے لیے وہ تو راکھ کا ڈھیر بن گیا. بابا نے نئی سٹوری جنی، آپ کے گھر میں جنات آ گئے، آپ کے گھر میں جادو ٹونا ہو گیا ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا، وہ واپس آ جائیں گے، مجھے 10 اور دو. اس کا دماد میرے پاس آ کہتا ہے جی میری جو ساس ہے وہ لٹ گئی، اسے 2.5 لاکھ کے بانڈ تھے وہ لے گیا بندہ، اب وہ 2.5 لاکھ اور تقاضا کر رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ یار تمہارے اندر اگر ہمت ہے نا اس بابے کو اغوا کر کے پھینٹی لگاؤ تمہیں مل جائیں گے. وہ بندہ میرا ماننے والا پیار کرنے والا تھا. اس نے جناب اس کو پکڑا بابے کو، جب پھینٹی لگائی، پھینٹی لگانے کے بعد اس کے جو پیچھے چمچے چلے تھے آ کے انہوں نے اس کو وہ 2.5 لاکھ واپس کیا. اس طرح کوئی سونا لے جاتے ہیں، کوئی پیسے لے جاتے ہیں، کوئی لوٹ مار کرتے ہیں. تو آپ کو بتانے کا مطلب تھا کہ آپ کے جو دائیں بائیں لوگ ہیں، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے میں کچھ لوگ محلے دار پکڑتے ہیں، گھر میں کوئی چیز رات کو پھینک دے گا. ایک بندہ میرے پاس کیس ہے، گھر میں روزانہ بلیڈ گر رہے ہیں، جنات ہمارے گھر بلیڈ گرا دیتے ہیں، جنات ہمارے گھر بلیڈ گرا دیتے ہیں. میں نے کہا میں اس میں بندے سے کہا خاموشی سے نا کیمرہ لگاؤ. اسے کیمرہ لگایا تو جو سامنے دکاندار کا لڑکا تھا وہ روزانہ رات کو آ کے نا وہ بلیڈ پھینک دیتا تھا. یعنی کہ انہوں نے بندے خریدے ہوتے ہیں بعض کا گھروں میں آ کے، کوئی پانی کے چٹے، کوئی خون کے چٹے، کوئی گوشت کے ٹکڑے، کوئی بکرے کی سیری، کوئی اور چیز پھینکتے ہیں اور گھر والے بیچارے فوری طور پہ رجوع کرتے ہیں اس بابے کی طرف. وہ بابا ان کا پہلے سے خریدا ہوتا ہے، وہ ان کو لوٹ مار کرتا ہے. تو آپ نے الرٹ رہنا، دھیان رکھنا ہے اس خیال کے ساتھ کہ تاکہ آپ گھر محفوظ رہ سکے. ہاں یہاں پہ میں یہ بتاؤں گا اگر آپ کو یہ خبر ہے، یہ شک پڑ گیا گھر میں کوئی ایسا بندہ مشکوک آ گیا، اتنی میرے پاس سٹوریاں ہیں، اتنی کہانیاں ہیں. آگے سے میں کس دن آپ کے ساتھ ایک اور کروں گا پروگرام شیئر کروں گا آپ سے کہ پہلے کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں نا، کچے کی ڈاکو رانیاں گھروں میں آ گئی ہیں. تو میرے پاس کتنے کیس آ چکے ہیں. وہ گھر کے بزرگ بابے کو پھنساتے ہیں، پھنسانے کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنا کے وہ کہتے ہیں لیاؤ جی 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپیہ دو. اور کئی میرے حلقے میں جاننے والے ہیں 50 لاکھ 50 60 لاکھ لے کے انہوں نے جان چھڑائی ہے. ایک بات، کچھ لوگوں بابے بیچارے قابو بھی نہیں آئے، انہوں نے صرف زبردستی جپی شپی ڈالی، ساتھ کھڑی تصویر بنا لی بابے کو بلیک میل اور سب کو. وہ عورتیں گھروں میں آ گئی، کچھ لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتی ہیں وہاں پہ کچے میں. وہ لہٰذا کسی دن ویڈیو بناؤں گا کس طرح یہ جال ساز لوگ گھروں میں آ کے لوگوں کو زندگیاں برباد کرتے. لہٰذا آپ کے گھروں میں بھی جادوگر تصویریں منگواتے ہیں، نوکروں کے ذریعے نام منگواتے ہیں، چیزیں منگواتے ہیں گھر سے، جو مختلف چیزیں پر جادو کر کے واپس پھر چیزیں گھر میں بیچتے ہیں ان نوکروں کے ذریعے، ان ملازموں کے ذریعے، ان ڈرائیوروں کے ذریعے. بعض کو الیکٹریشین کے روپ میں، پلمبر کے روپ میں، مختلف روپوں میں بندے یہ گھروں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ بندے آ کے یہاں پہ کوئی چیز دبا جائیں، پھینک جائیں، تصویریں لے جائیں یا گھر کا راستہ بتا جائے. تو آپ نے الرٹ رہنا ہے، آپ نے گھروں کو محفوظ رکھنا ہے. یہ جو جادوگر مختلف خوفناک طریقوں سے آپ کے گھروں میں گھستے ہیں، آپ ان سے محفوظ رہیں، آپ کے گھر ان سے محفوظ رہیں. اگر آپ کو شک پڑ رہا ہے کوئی ملازم اس میں مبتلا تو آپ نے 3-4 دن کام کرنا ہے. یا لطیفو یا علیمو عین سے، یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو، یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو. آپ نے 3 تسبیحیں پڑھ کے سو جانا ہے. ہفتہ 10 دن سوئیں گے تو آپ کو فوری طور پہ سمجھ آ جائے گی. یا گھر کے ملازموں کو بتائے بغیر آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے نا کیمرے لگا دینے. میرے پاس جو ہزاروں کیس آتے ہیں گھر سے پیسے چوری ہوتے ہیں، 99% یہ نوکر اور ملازمائیں اس میں ملوث ہوتی ہیں. 99% یعنی کہ یہ ملوث ہوتے ہیں، گھر سے پیسے یہ چوری کرتے ہیں. اس میں آپ نے لیٹ رہنا یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو پڑھنا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو 3-4 دن کے اندر وہ نوکر، وہ ملازم، وہ مشکوک سمجھ آ جائے گا. اپنے گھروں کو ان جادوگروں سے، ان شعبدہ بازوں سے بچائیں. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر خوشیوں کے گہوارے رہیں. ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں بھیجیں. بہت جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.